نبی میں کے علم میں اور رب کے علم میں کیا فرق ہے؟ پہلے آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں۔ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبریں بتانے والے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، دارمی، یہ ساری کتابوں میں ساری احادیث کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ یہ بات متفق علیہ ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے اس زمانے میں بھی رہا تو وہ طبقہ منافقین کا تھا جو حضور کے علم پر اعتراض کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام کا بارگاہ رسالت 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا۔ فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اب مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کی نگر میں رہتے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی بہت بڑے محدث اور بہت بڑا امام قسطلانی کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں ترازو کے 2 پلے، فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلے میں زمین کو رکھ دو، اسی پلے میں آسمان کو رکھ دو، اسی پلے میں شجر کو، اسی پلے میں حجر کو، اسی میں جنت کو، اسی میں دوزخ کو، کائنات ساری ایک پلے میں، حضرت آدم اسی پلے میں ہے، حضرت موسیٰ اسی پلے میں ہے، آسمان کی ساری بلندیاں اسی پلے میں، سارے انبیاء اسی پلے میں، سارے صحابہ، غوث، قطب، ابدال، قلندر، اولیاء اسی ایک پلے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں زہرا کے بابا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ دوسرے پلے میں رکھ دو، محمد مصطفیٰ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس پلے میں آپ ہیں وہ پلہ بھاری و بھرکم ہو جاتا۔ آپ نبی ہیں، نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبریں بتانے والے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، لکھا، نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کے معنی ہی ہیں جو بے خبر نہ ہو، خبر رکھتا۔ نبی میں کے علم میں اور رب کے علم میں کیا فرق ہے؟ پہلے آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں۔ بھائی دیکھیں، رب کا جو علم ہے، علم غیب، وہ ذاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ذاتی، ختم ہونے والی نہیں۔ تو رب کا علم، علم غیب اور علم غیب مصطفیٰ، دونوں میں فرق۔ رب کا جو علم ہے وہ ان کا رب کا اپنا ذاتی علم ہے، نہ اللہ نے کسی سے لیا ہے نہ رب کو کسی نے دیا ہے، وہ اپنا ہے۔ رب ان کا ذاتی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب رہی بندے کا علم، نبی کا علم، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو قدرت نہیں دیتا مگر رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے پروردگار عالم انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے، وہ علم غیب دے دیتا ہے۔ تو رب کا علم ذاتی تھا، نبی کا جو علم ہے یہ اپنا ذاتی نہیں، اللہ کے دینے سے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اختلاف کوئی ختم ہو جاتا۔ رب نے دیا تو مصطفیٰ نے لیا۔ دینے والا جو دے سکتا ہے اور لینے والا لے سکتا ہے، تو بتاؤ درمیان میں آخر کون سی چیز ہے؟ تو آڑے آئے، رکاوٹ بنے۔ رب فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو قدرت نہیں دیتا، احدا الا من ارتضی من رسول،
مگر رسولوں میں سے رب جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں کوئی یہ بتا سکتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا۔ احادیث میں کہیں بھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کہا گیا ہو کہ اللہ غیب کا علم عطا نہیں فرمایا۔ جہاں جہاں غیب کے علوم کے بارے میں یہ ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے علوم غیبیہ، وہاں غیب علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں، تمام مفسرین کو آپ اٹھا کر پڑھ لو، امام بیضاوی کو پڑھ لو، امام بغوی کو پڑھ لو، امام ناصر الدین کو پڑھ لو، اور امام خازن حضرت امام خازن کو پڑھ لو، اور جتنے بھی تفاسیر ہیں حضرت اسماعیل حقی کو پڑھ لو، ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لو، جتنے محدثین ہیں تمام محدثین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر کسی کو قدرت نہیں دیتا، لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، ابھی امام صاحب نے حضرت اللہ نے ابھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما ہوا علی الغیب بظنین، غیب کے بتانے میں میرا نبی بخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وما ہوا علی الغیب بظنین، یہ قرآن کہہ رہا، میرا نبی غیب کے بتانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہوا کی ضمیر رب کی طرف ہے، رب غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو بخیل کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس سرمایہ ہو اور آپ خرچ نہ کریں تو آپ کو بخیل کہیں گے نا، علم ہو نہ دیں تو آپ کو بخیل کہیں گے نا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین، اگر ہوا کی ضمیر رب کی طرف مانو تو رب غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سوال کرو پروردگار تو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اگر غیب تو نے بتایا کسے ہے تو رب فرمائے گا کہ ہم نے غیب اسے بتایا ہے جو میرے نزدیک میرا سب سے پیارا محمد مصطفیٰ ہے، اسے ہم نے غیب بتایا، جو سب سے شان والا ہے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ تو بتاؤ عام نبیوں کو اللہ نے غیب دیا ہے تو امام الانبیاء کو کتنا غیب دیا ہوگا؟ امام الانبیاء کو یقیناً غیب عطا فرمایا۔